بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ آج 1 ستمبر 2020 ہو چکی ہے، رات کے 1 بج چکے ہیں اور منگل کا دن صبح کو ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اگر اسلامک منتھ دیکھا جائے تو ہمارا محرم میں کل انشاءاللہ تعالی 12 محرم الحرام ہوگی 1442 ہجری، اور غالباً جو پنجابی کا مہینہ بھادوں اس کو دیکھتے ہیں تو وہ 15 سے اوپر ہی ہوگا، 16 ہوگا، 16 بھادوں 2077 وکرمی۔ تو ہمارے ہاں چونکہ انگلش انگریزوں کا کیلنڈر ہی چلتا ہے تو اس لحاظ سے 1 سپٹمبر یعنی 1 سپٹمبر ہے۔ میں آج جائزہ لے رہا تھا، ایک کبھی کبھار میں فیس بک پہ حاضری لگاتا ہوں اور ایک آدھ پروگرام اس میں اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ میرے جو دوست اس پہ ہیں وہ کم از کم ان کو میری خیریت کا پتہ چل جائے اور میری صحت کیسی ہے، کیا میرا مورال ہے، کیا میں کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے روزانہ کی جو ویڈیوز یوٹیوب پہ میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ تو نہیں ادھر کر سکتا، ادھر تو میری بعض دن تو اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ فرام مارننگ ٹو لیٹ نائٹ، ایون فجر کی اذان تک میں کام کرتا ہوں، اور اگلے روز تو میں نے 30 پروگرامس ایک دن میں کیے تھے۔ دیٹس ناٹ اے ریکارڈ، لیکن اس سے اچھا سکور ہے، بڑے سکورز میں ہے۔ تو نارملی 20 تو چلتا ہے، 20 پلس، اور یہ اس میں الحمدللہ۔ اور چونکہ جو فیس بک ہے اس میں بہت زیادہ فرینڈز رکھ بھی نہیں سکتا، وہاں 5000 سے زیادہ لمٹ ہے، ایک لمٹ ہے، 5000 سے زیادہ فرینڈز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے ایک پیار کرنے والے ہیں چوری شریف صاحب، میاں شریف صاحب مکہ معظمہ سے، اور ان کے صاحبزادے ہیں چھوٹے، انہوں نے میرا الحمدللہ ایک میرا پیج الگ سے فیس بک کا بنا رکھا ہے، وہ ڈاکٹر محمد اشرف صاحبزادہ کے نام پہ ہے۔ تو میں زیادہ تر یہ اشرف صاحبزادہ والا فیس بک ہے، اس پہ کبھی کبھی ایک آدھ اپلوڈ کر دیتا ہوں، چونکہ بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں جو یوٹیوب نہیں دیکھتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی ہمیں صرف موقع دے دیا کریں، ہم دیکھ لیا کریں آپ کو اور آپ کے پروگرامس۔ تو میں نے ادھر ایک آج ایسے ہی اپلوڈ کی جب ایک ویڈیو، تو مجھے ایک دم سے نا ایک کامنٹ آیا، کامنٹ بڑا انٹرسٹنگ سا کامنٹ ہے، اس میں لکھتے ہیں، دیکھیں مجھے لگتا ہے مجھے فیس بک اس کو کرنا پڑے گا، ہاں فیس بک پہ ان کا کامنٹ ہے، یہ ڈاکٹر اسرار الحق، پلیز ریپلائی می سر if you are agriculturist۔ ٹھیک، میں نے پھر دیکھا کہ ان کا کوشچن کیا ہے، تو جب کوشچن کا پتہ چلایا تو پھر کوشچن انہوں نے کچھ اس طرح سے دیا ہوا ہے کہ ادھر گیا کوشچن،
اینی ہاؤ کوشچن واز کہ میں جی اپنے لان میں لگانا چاہتا ہوں کیل کا پلانٹ. کیل اصل میں اب میں نے پھر سوچا کہ چلے میں نے ٹری پلانٹیشن سے تو بہت سارے آلریڈی کیے ہوئے ہیں پروگرامس. آج میں کیوں نہ ہو ایک سیریز کر دوں، کیونکہ بڑے سارے کویشچنز آتے رہتے ہیں مجھے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے علاقے میں بھی لگ سکتا ہے یہ فلاں، کیا ہمارے علاقے میں بھی لگ سکتا ہے. کوئی سنوبر کا پوچھ رہا ہے تو کوئی ساگوان کا پوچھ رہا ہے، اسی طرح اور فروٹ ٹریز کے بھی بارے میں بڑے سارے کویشچنز آتے ہیں، اور ڈفرینٹ کلائمیٹک کنڈیشنز میں آپ کو پتہ ہے. تو میں نے سوچا کہ ایک سیریز بناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے علاقے میں کون کون سا، آپ کی آب و ہوا میں کون سا درخت لگ سکتا ہے. اب ان کا اسرار الحق صاحب کا مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کا کیل کا. یہ کوئی کراچی میں تو لگے گا نہیں میری جان. یہ شمالی پہاڑی علاقوں کا یہ ہو گیا، دیودار ہو گیا، چیڑ پائنس لانگیفولیا، یہ دیودار کے اور چیڑ کے درخت، اور اسی طرح کیل یہ لکڑی یا عمارتی لکڑی کے طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے کیل. تو دیودار بھی زبردست قیمتی لکڑی ہے، اور چیڑ بس ٹھیک ہے لیکن اس کا جو ریزن نکلتا ہے وہ بڑا کاسٹلی ہوتا ہے، اس کو گندا بروزہ کہتے ہیں. اینی ہاؤ، تو یہ ساری جو ہے نا، یہ شمالی پہاڑی علاقوں میں کیل لگ سکتا ہے. اگر آپ وہاں کے رہنے والے ہیں تو بھلے آپ لگائیں، لیکن اس کے لیے اب رہا کہ جی میں اپنے صحن میں لگانا چاہتا ہوں، اور صحن کی بڑی کوشش کر رہا ہوں اور صحن میں نہیں لگ رہا. یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا تھا اس میں فیس بک پہ. فیس بک پہ میں نے تھوڑے سے ہیں، اور دوسرے الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا میرے جو سبسکرائبرز ہیں میرے دونوں یوٹیوب چینلز پہ، وہ کوئی 2,25,000 سے اوپر ہیں. اور اسی طرح ادھر جب میں ویوز دیکھتا ہوں، ابھی تو میں نے بہت ساری ڈیلیٹ کی ہیں بڑی پرانی پروگرامز، اور وہ پھر بھی الحمدللہ کو 3 کروڑ سے زیادہ ہی ہیں. اب کیا بتاؤں، الحمدللہ بہت زیادہ الحمدللہ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو بھی ہے. تو کہتے ہیں نا، میں ہمیشہ ایسے کہتا آتا ہوں کہ ہر چیز کل شی بید اللہ، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی سب کچھ، پہچان بھی وہی دیتا ہے، علم بھی وہی دیتا ہے. تو میری جان، یہ اب ڈاکٹر اسرار صاحب بات یہ ہے کہ اب آپ کی زمین دیکھنی پڑے گی، کیا وہ کہیں پتھریلی زمین تو نہیں ہے، اور اتنی زیادہ سخت تو نہیں ہے کہ اس میں جڑیں ہی وہ نہ ڈیولپ ہو سکیں. تو زمین کا بہت زیادہ سخت ہونا، وہ بھی اس میں بھی پودا نہیں لگتا. تو اس کے، اور اگر بہت نرم ہوگی، دیکھو نا جب سخت ہوگا، پتھریلی ہوگی، تو اس کی درخت کی یا پودے کی جڑیں، وہ ان کو جگہ ہی نہیں ملے گی کہ وہ اپنی وہ بڑھ سکیں، ڈیولپ کر سکیں، یا ان کی بڑھوتری ہو سکے، نمو، عربی میں کہتے ہیں نمو ہو سکے. تو میری جان یہ ہے کہ اور اگر بالکل نرم ہوگی یا ریتلی ٹائپ ہوگی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پودا تو لگا دیتے ہیں لیکن وہ پانی ریٹین نہیں ہوتا، پانی سارا لیچ ڈاؤن ہو کے نیچے چلا جاتا ہے، اور پودا جو ہے وہ اس کی جڑیں بیچاری ترستی رہتی ہیں پانی کو اور خوراک کو. خوراک تو ان کو پانی کی وجہ سے، نمی کی وجہ سے
وہ ان کی جڑوں سے ہوتی ہوتی اوپر پتوں تک جاتی ہے، اور یہ ایک سائنس ہے۔ اور پتوں میں جب جاتی ہے اور پتے جو ہے، اگر آپ سائنس آپ نے لکھا ہوا ڈاکٹر، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ نے باٹنی بھی پڑھی ہوگی، تو آپ کو پتہ ہے ان کے پتوں میں فوٹو سنتھسس ہوتا ہے باقاعدہ۔ یہ جس طرح ہم لوگ اپنا باورچی خانہ میں کھانا پکاتے ہیں، تو ان کا یہ سمجھے کہ باورچی خانہ ہی سمجھ لیں، ان کی جو لیوز ہیں ان میں ان کی خوراک تیار ہوتی ہے۔ یہ فوٹو سنتھسس ہم اس کو کہتے ہیں۔ سورج کی روشنی میں اس کی اور آکسیجن کو، اور خاص طور پہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو یہ کنزیوم کرتا ہے، آکسیجن کو ریلیز کرتے ہیں۔ یہ درخت تو بڑی پیاری چیز ہے نا، اس پہ میں پورا لیکچر میں نے آپ آلریڈی دے رکھے ہیں، بہت سارے پروگرامز آپ دیکھیں گے۔ میں نے آپ کو ایک اپنی جو ایک یوٹیوب چینل کا لنک آپ کو بھیجا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں کہ واقعی کوئی ایگریکلچرسٹ ہوں یا نہیں۔ میں تو خیر ایک طالب علم، ادنا سا طالب علم ہوں ایگریکلچر کا۔ تو میری جان یہ ہے کہ جو فوٹو سنتھسس ہوتا ہے، اور وہ تبھی ہوگا، تبھی زمین سے اس کو خوراک جائے گی اگر زمین میں کوئی نمی رہے گی اور ساری ان کی جڑیں خوب پھیلیں گی، اور درخت بھی اوپر سے تناور ہوگا، بڑھے گا، اس کی گروتھ ہوگی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوائل، آپ اگر پتھریلی ہے تو پتھروں کو نکال لیں، اور وہاں بہت پتھریلی کچھ جگہ ہم بنا تو دیں گے کہ بیڈ بنائیں گے، ان کا بیڈ جس میں اس نے پودے کو لگانا ہے آپ نے، وہ اس طرح کریں 3 میٹر بائی 3 میٹر، 3 میٹر ہی چوڑا، 3 میٹر کہہ رہا ہوں فٹ، 1 میٹر بائی 1 میٹر بائی 1 میٹر، یعنی کہ ایک آپ یہ بنا لیں، اس کو پٹ کہیں گے یا گڑھا کہیں گے، تو وہ گڑھا آپ کھود لیں 3 بائی 3 کا فٹ کا، اور جو اوپر والی زمین ہے اگر اچھی ہے تو وہ ایک سائڈ پہ 1 فٹ کی الگ پہ رکھ لیں، اور نیچے والی کو الگ سے ہٹا دیں، اور جو 1 فٹ والی اوپر والی رکھی ہے، اس میں آپ نے اس کے برابر ایک حصہ آپ نے اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد اگر مل جاتی ہے تو وہ ڈال لیں۔ اگر آپ اللہ کرے کہ آپ پہاڑی علاقوں میں اس رینج میں ہو جس میں یہ پنپتا ہے، خوب اگا تو لیں گے لیکن وہ دوسری آب و ہوا میں اس طرح نہیں پنپے گا جس طرح آپ کا کیل کا یہ پہاڑوں، شمالی پہاڑی علاقوں میں وہ اوپر جاتا ہے۔ تو میری جان یہ کرنا ہے آپ نے، اور وہ ایک حصہ آپ نے وہ اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد، اور ایک ہوتی ہے بھل، وہ تھوڑی دیکھیں، ایک ہوتی ہے کلے، کلے میں آپ پارٹیکلز بڑے ہی باریک ہوتے ہیں، اس کے سوائل کے پارٹیکلز اتنے باریک ہوتے ہیں کہ وہ جب کمپیکٹ ہوتے ہیں نا تو اس میں سے پانی نکلتا ہی نہیں ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے اگر ساری کی ساری وہ سلٹ ہو نہ، سوری ہو، یہ کلے ہوگی تو پانی نکلنی، جب اس میں مکس ہو جائے گا، یعنی سوائل میں مکس ہو جائے گی کلے پلس سلٹ، بھل سی ہوتی ہے بھل، وہ ڈال لیں، اس کے پارٹیکلز تھوڑے خفیف ہوتے ہیں، اور جو موٹے پارٹیکل جو ریتلی زمین ہوتی ہے وہ سارے کا مکسچر ہوتا ہے، لیکن آپ سارے کو ملائیں گے نا، یہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں آرگینک میٹر ڈالیں، اور جو زمین بھی ادھر کی ہے وہ اگر مل جاتی ہے کوئی ساتھ میں کہ آپ کے ادھر چشمے ہیں یا کوئی دریا بہہ رہے ہیں یا کوئی اس نہری علاقہ ہے ادھر سے آپ کو، لیکن پہاڑی علاقوں میں کہاں نہریں ہوں گی، البتہ وہاں سے آپ کو مل جائے گی، بھل تھوڑی ملے، وہ مٹی وہ اس کو ساتھ ملا لیں، اور اچھی طرح بھل اس کا نا وہ امیزہ بنا کے اس کے اندر آپ کیل لگائیں گے نا 3 بائی 3 کا گڑھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ڈاکٹر اسرار صاحب کہ آپ کا پودا نہ چلے، وہ انشاءاللہ بہترین چلے گا، اور دعا بھی کروں گا یہ، کیونکہ مجھے آپ کی کوئی وہ جو آئیڈینٹیٹی ہے اس میں لگا ہے کہ آپ مذہبی لگ رہے ہیں،
تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ کرے گا اور وہ بہترین. لیکن آپ میرے پروگرامس دیکھتے رہیں، اور اس میں ایک سیریز دے دیتا ہوں درخت لگانے کے لیے، شجر کاری کے لیے درختوں کا انتخاب کیسے کرنا ہے ہر ایریا میں بھی بتاؤں گا. یہاں تک کہ درخت آج کل خاص طور پہ عمران خان جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ان کا تو بہت زیادہ زور ہے درخت لگانے پہ، ٹری پلانٹیشن. لیکن تھوڑا سا عقل کو استعمال کر کے اگر ہم پورے سارا آگے بڑھ کے تو اس کو جہاں جہاں ضرورت ہے ان کی وہاں لگائیں گے، پھر ان کی آگے دیکھ بھال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت زیادہ بڑھیں گے. درخت جو ہوتا ہے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک درخت جس نے لگا لیا اس نے آکسیجن کی فیکٹری لگا لی. وہاں تو آکسیجن ہی آکسیجن ملے گی. یہاں کتنے سلنڈر کوئی لاتا ہے، جی آکسیجن ختم ہے، فلاں لوگوں کو سلنڈر لگے ہوئے ہیں آکسیجن کے، بغیر سلنڈروں کے کتنی آکسیجن ہم کنزیوم کرتے ہیں. یہ ساری مرہون منت کن کے، ان ٹریز کی، ان پلانٹس کی، ان ٹریز کی. تو ان کو جتنا زیادہ بڑھائیں گے، عمران خان کو تو جتنا یہ محسن ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ قوم کا اتنا بڑا محسن ہے جس نے اس سائڈ پہ اتنا زیادہ، یہ سونامی کیا اتنے بلینز، یہ جتنے لگیں گے آپ دیکھیں گے ماحول میں کتنی تبدیلی آ جائے گی. اور اسی طرح جب سانس صاف ستھری آکسیجن لیں گے تو ماحول کے ساتھ ساتھ آپ کے اندرونی ماحول میں بھی انشاءاللہ صفائی ہوگی اور آپ کی صحت اچھی ہوگی. جب صحت اچھی ہوگی آپ ہر وقت اللہ رب العزت کا اس کا ہر وقت آپ اس کی تعریف کریں گے اور اسی کی عبادت، اسی کی آپ گن گائیں گے. یقیناً میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. تو بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن آپ کو پتہ چل گیا کس طرح کی زمین یہ تیار کر لیں گے پٹس وغیرہ اس کے اندر. تو کیا وہاں اگر آپ اس علاقے میں ہیں یا پہاڑی علاقے، شمالی پہاڑی علاقہ سے تعلق، تو پھر تو کیل لگائیں، چیڑ بھی لگا دیں، دیودار بھی لگا دیں. لیکن جو دوسرے پہاڑی علاقے ہیں اس میں یہ نہیں چلے گا میری جان. مختلف علاقوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں، کچھ کے لیے سفیدہ ہوتا ہے، کسی کے لیے شیشم ہوتا ہے، کسی کے لیے پاپلر ہوتا ہے، کسی کے لیے شاہ بلوت ہوتا ہے، کسی لیے سنبل ہوتا ہے. بہت سارے درخت ہیں. میں ابھی آئندہ آہستہ آہستہ ہر ایریاز کے لیے وہ بتاؤں گا. اور خاص طور پہ چونکہ مجھے بکریوں والے بہت زیادہ پوچھتے رہتے ہیں تو بکریوں کے لیے اسپیشلی بتاؤں گا کہ آپ نے بکریوں کے لیے کون کون سے درخت لگانے ہیں جس سے بکریوں کی خوراک پیدا ہوگی. اور اسی طرح اور بہت ساری شیڈ کے لیے، چھاؤں کے لیے، ادویات کے لیے، یہ بہت میڈیسنل ویلیو کس کس کی زیادہ ہے اور کیا ہے اس کی، یہ سارے انشاءاللہ وہ اس نشست میں، جس طرح میں نے ایک سیریز دی ہے آپ کو گوٹ فارمنگ کی، تو گوٹ فارمنگ آپ کو ملے گی. اسی طرح آپ کو سیریز شیپ فارمنگ کا، جسٹ رائٹ ڈاؤن شیپ فارمنگ، آگے شیپ فارمنگ ایک چیز میں نے دے دی ہے اس میں پوری. اسی طرح اب شجر کاری میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیریز چلے گی اور اس میں بہت سارے آپ کو معلومات مل جائیں گی. اور یہ چونکہ فیس بک کے ہمارے ایک فرینڈ ہیں ڈاکٹر اسرار الحق صاحب، میرے ایک بہت پیارے استاد بھی تھے، ہمارے دوسرے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر اسرار الحق. میری ان کے ساتھ تصویر بھی ہے. ان کے ساتھ فرسٹ وائس چانسلر ڈاکٹر زید ہاشمی اور سیکنڈ وائس چانسلر تھے ڈاکٹر اسرار الحق. اور اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا ایم ایس سی کا، تو میں درمیان میں کھڑا ہوں. دونوں ایک سائڈ پہ ڈاکٹر اسرار الحق ہیں، دوسرے سائڈ پہ ڈاکٹر زید ہاشمی. لیکن دونوں اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کے نام ہے، ان کا کام ہے، ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں. اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.
اس پروگرام کا اختتام ایز یوزل ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دوزخ گھری ہوئی ہے، یعنی حرام خواہشوں سے، اور جنت گھری ہوئی ہے ناگوار چیزوں سے۔ یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔